بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اکڑ انسان میں تب تک رہتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ جب پکڑ ہوتی ہے تو ساری اکڑ ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لو۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لینے سے معدے کو آرام ملتا ہے۔ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کرو: کولڈ ڈرنکس، چاول، دہی اور لسی۔ گرین ٹی 1 کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ پیشاب رکنے سے لقوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملائیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ ناظرین، اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ نفسیات کے مطابق ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اسے ٹماٹر زیادہ کھلانا چاہیے۔ ناظرین، انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے کے بعد تو غیر بھی کندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ سے کھائیں۔ انگور کھانے سے بلغم باہر آ جاتی ہے اور پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ بھینس کا گوشت کھانے سے جسم پر موٹاپا آتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چبانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ وہ انسان زیادہ غموں اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے جو اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اس کے حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ زیادہ دیر سونے سے دماغی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ چبا کر کھاؤ۔ پانی میں لیمو ڈال کر نہانے سے بدن پر پسینہ نہیں آتا۔ اگر کسی نئے شہر جاؤ تو وہاں کا پیاز استعمال کر لو تو اس شہر کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے انسان کے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کروانا افضل ترین صدقہ ہے۔ خزاں سے گرے پتوں کو حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ انہی کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک انار روزانہ کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا ٹھہر ٹھہر کر کھائیں اور چبا کر کھائیں۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد اخلاق اور سخت دل انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا خدشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی سانپ وغیرہ کے ڈسنے کا خطرہ ہو تو بھی نماز توڑ دینا جائز ہے۔ لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ اگر آپ کو سوتے وقت رات کو نیند نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ آپ کا دماغ
صحیح کام نہیں کر رہا۔ شوگر کی چند خاموش علامتیں: بار بار پیشاب کا آنا، دھندلا نظر آنا، وزن کا کم ہو جانا، پیروں اور ٹانگوں کا سن ہونا، بھوک زیادہ لگنا اور پیاس زیادہ لگنا، اکثر کھانے کے بعد تھکاوٹ کا محسوس ہونا۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ کرتے ہو تو تم جان لو کہ وہ تمہارے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ناظرین، بال گرنے کی وجوہات: ذہنی دباؤ کا ہونا، خوراک نہ لینا، جنسیاتی بال گرنا، بالوں کو رنگنا۔ اگر طالب علم صبح و شام 1 چمچ شہد چاٹ لیا کریں تو اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھے ہوئے کو بھی یاد رکھ سکیں گے۔ لیموں کا رس بیسن میں ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے یہ استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی روزی حلال رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، جسم میں خون کی کمی سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، بار بار تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، سر میں درد رہتا ہے اور طبیعت میں سستی غالب آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں خوبانی، آم، سیب، لیموں، پالک وغیرہ کھائیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے قریب 30 منٹ بعد بلڈ شوگر میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ واک کرنے سے کچھ گلوکوز آپ کا جسم استعمال کر لیتا ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے وہ مرد بہت جلد اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ ناظرین، بالوں کو شیمپو کرنے سے پہلے ایک بار کپڑوں والے صابن سے دھو لینے سے سر میں خشکی پیدا نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ رات کو دانت صاف کریں تو 80 سال تک دانت خراب نہیں ہوں گے۔ ناظرین، نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کیسے یہ میرا رب جانتا ہے۔ توری کی سبزی کھانے سے بے بہا طاقت آتی ہے۔ صبح گھاس پر چلنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ سونے سے پہلے ادرک کھا لو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہیں تو نیم کی مسواک کر لیا کریں۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین، چکر آنے لگیں تو کالا نمک والا پانی پی لیا کرو، چکر آنا رک جاتے ہیں۔ زیادہ بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے سے چہرہ بگڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں فقر و مفلسی اور غریبی نہ آئے تو گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ رکھ دو۔ موٹاپے کا دشمن ایک پھل روزانہ کھا لو، موٹاپا چند دنوں میں غائب ہو جائے گا۔ اور وہ پھل کچا لیموں ہے، اس کے مسلسل استعمال سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل چہرہ نہ دھونا اور نیند پوری نہ کرنا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ کھانے کے بعد اگر ایک سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوگی۔ پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھویا جائے تو کیڑے اور مکھیوں سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، پانی ہمیشہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پی لیا کرو، ایسا کرنے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔